حضرت شیخ ابو العباس شقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں گھر آیا تو زرد رنگ کے ایک کتے کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا۔ میں نے خیال کیا شاید محلے کا کتا گھس آیا ہے، اسے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معاشرے میں ہر انسان نفس کا پجاری نظر آتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی وجہ سے مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نفس کے تابع ہو کر حکمران لال مسجد و جامعہ حفصہ میں موجود مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرتے نظر آتے ہیں۔ نفس کی اقتدا کرنے والے صوبائی جامعہ تعلیم القرآن راولپنڈی میں بچوں کو صفاقانہ اور بہیمانہ طریقے سے ذبح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تسکین نفس کے لیے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ہم نفس کے پجاری نام کے مسلمان خالی خولی نعرے لگانے والے ناموس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس صحابہ اور ناموس ازواج مطہرات پر حملہ ہونے کے باوجود خاموش بیٹھے ہیں۔ دینی حمیت و غیرت کو بھلانے والے اور نفس کے پجاری مسلمانوں، خدارا ہوش میں آ جاؤ، اپنے نفس کو پہچانو، نہ کہ نفس کے پجاری بنو، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کے لیے سخت ترین عذاب نفس کو دیکھنا اور اس کی تدبیر کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی خوبی ایسی ہے کہ وہ باطل ہی سے چین پاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر کی بنیاد اپنے نفس کی آرزو پر تیرا قائم رہنا ہے۔ بہرحال نفس کی پوجا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ معاشرے میں فحاشی و بے حیائی کے جو ناگ پھن پھیلائے کھڑے ہیں، اسی کی بنا پر ہے۔ زنا جیسی موذی بیماری جو معاشرے کے لیے ناسور بنتی جا رہی ہے، نسوانیت کا جو وقار گرتا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو بھلایا جا رہا ہے، ذلت آمیز جرائم جنم لے رہے ہیں۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کے اندوناک اندھیرے عوام کو ہر طرف خوف و ہراس میں مبتلا رکھتے ہیں۔ یہ نفس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تو حضرت محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نفسانی خواہش کو لے کر خانہ کعبہ جاتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے۔ وہ خواہشات نفس پر قدم کیوں نہیں رکھتا تاکہ وہ حق تعالیٰ تک پہنچے اور اس کا دیدار پائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ حضرت شیخ ابو علی سیاح مروزی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو ایسی شکل میں دیکھا جو میری ہم صورت تھا۔ کسی نے اس کے بال پکڑ رکھے تھے، اس نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے ایک درخت سے باندھ دیا، اس کے بعد میں نے اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابو علی، زحمت نہ اٹھاؤ، میں خدا کا لشکری ہوں، تم مجھے فنا نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد بن ملیان رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر صحابہ میں سے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی حال میں جب میں نفس کی آفتوں پر بنا ہوا اور اس کی خفیہ پناہگاہوں سے واقف ہوا، اسی وقت میرے دل میں نفس کی طرف سے کینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کوئی چیز میرے حلق سے باہر نکلی۔ حق تعالیٰ نے مجھے اس سے واقف کرایا اور میں جان گیا کہ وہ نفس ہے۔ میں اسے پاؤں سے روندنے لگا اور ٹھوکریں مارنے لگا، مگر وہ بڑھتا ہی رہا۔ اس وقت میں نے کہا، اے نفس، ہر چیز مارنے اور زخمی کرنے سے ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس کے برعکس بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میری تخلیق الٹی ہے۔ اوروں کو جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں وہ مجھے آرام و راحت پہنچاتی ہیں، جو چیزیں دوسروں کو آرام و راحت پہنچاتی ہیں وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو العباس شقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں گھر آیا تو زرد رنگ کے ایک کتے کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا۔ میں نے خیال کیا شاید محلے کا کتا گھس آیا ہے، اسے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ میرے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے والا، ان کو شرارت اور برائی کی طرف بلانے والا اور دوستوں کی نجات ہوں۔ چونکہ میرا وجود سراپا آفت ہے، تو وہ اپنی پاکی و طہارت پر نازاں ہو کر اپنے افعال پر تکبر کرنے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ دل کی پاکیزگی، سیرت کی صفائی، نور ولایت اور اطاعت پر اپنی استقامت دیکھتے ہیں تو کبر ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پہلو میں مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ان تمام عیبوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب ان اقوال و امثال پر نظر ڈالتے ہیں تو دل لہو لہاں ہو جاتا ہے کہ یا الہی، ہم کتنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ روم میں راہب ہے جو 70 سال سے کنیسہ میں زہد و رہبانیت میں مشغول ہے۔
میں نے تعجب سے کہا کہ رہبانیت کی شرط تو 40 سال ہوتی ہے، یہ آدم ذات کس مذہب پر 70 سال سے کنیسہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ چنانچہ میں اس سے ملنے گیا۔ اس نے کھڑکی کھول کر مجھ سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابراہیم، میں جانتا ہوں تم کس لیے آئے ہو۔ میں یہاں رہبانیت کی غرض سے 70 سال سے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میرے پاس ایک کتا ہے جو خواہش میں سرکش ہے۔ میں اس کتے کی رکھوالی کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، ورنہ میں یہاں نہ ہوتا۔ میں نے جب راہب کی یہ بات سنی تو خدا سے مناجات کی، اے خدا تو بڑا قادر ہے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے شخص کو بھی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ پھر راہب نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم کب تک لوگوں کی طلب میں رہو گے؟ جاؤ، پہلے اپنے آپ کو طلب کرو، جب تم اپنے آپ کو پا جاؤ تو اس کی نگہبانی کرو، کیونکہ ہر روز یہ ہوا یعنی نفسانی خواہش 360 قسم کی الویت کا لباس پہن کر بندے کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں رہنے لگے۔ ایک دفعہ آپ کو مرغی کا گوشت کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے 40 دن تک اس خواہش کو دبائے رکھا۔ ایک دن اپنی اہلیہ سے فرمایا، 40 دن سے مرغی کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن میں نے اپنے جی کو روکے رکھا ہے کہ شاید رک جائے، لیکن جی نہیں مانا۔ اہلیہ نے عرض کیا، سبحان اللہ، یہ کون سی ایسی چیز تھی جس سے آپ نے اپنے جی کو روکے رکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ خیر، اہلیہ نے بازار سے مرغی منگوائی، اسے اچھی طرح سے بھونا، روغنی روٹیاں پکائیں، دسترخوان لگایا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کھانے کے لیے بڑے ہی تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے یہ صدا لگائی، خیرات دو، اللہ برکت دے گا۔ آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور بیوی سے فرمایا، یہ کھانا دسترخوان میں رکھ کر سائل کو دے دو۔ اہلیہ نے کہا، سبحان اللہ۔ فرمایا، جو کہہ رہا ہوں کرو۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ میں سائل کو اس سے بہتر اور اس کی پسندیدہ چیز دے دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ عرض کیا کہ اس کی قیمت۔ فرمایا، تم نے بہت اچھی بات کہی، جاؤ قیمت لے آؤ۔ وہ قیمت لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، یہ قیمت بھی دسترخوان میں رکھ لو اور کھانا اور قیمت دونوں سائل کو دے آؤ۔ واللہ یہ تو فقیر کو دینے ہیں، مگر ہم نفس کے غلام، ایک دسترخوان پر مختلف اقسام کی ڈشز ہوتی ہیں اور پہلو میں ہمسایہ بھوکا رہتا ہے، یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے، یعنی نفس کی پکار کو سننا۔ نفس کے پجاری کی اعلیٰ ترین مثال فرعون کی ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہو کر دریائے نیل میں غرق ہوا، تو نیل کے پانی نے بھی اسے اپنے اندر رکھنا گوارا نہ کیا، زمین پر پٹک دیا۔ زمین نے بھی اسے اپنے وجود پر برداشت نہ کیا، تو اس وقت کے لوگوں نے اٹھا کر مصر کے عجائب گھر میں رکھ کر دنیا والوں کے لیے ایک عجوبہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کے پجاری کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہونے والا نمرود ایک مچھر کی وجہ سے مر گیا۔ نفس کا غلام قارون زمین کے اندر دھنس گیا۔ نفس کے پجاری بننے کی وجہ سے مسلمان درج ذیل اشعار کا عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں مجھ کو رب پر یقین نہیں، میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ ناظرین، نفس کی اصلاح کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا، نفسانی خواہشات کو روندنا ہوگا، ربی احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، سنت نبوی کو اپنانا ہوگا، اتباع صحابہ کرنا ہوگی، اسلامی تعلیمات سے محبت کرنا ہوگی، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے ناموس پر اٹھنے والی ہر غلیظ آنکھ کو پھوڑنا، ہر ناپاک زبان کو گدی سے کھینچنا اور ہر بڑھتے قدم کو روکنا ہوگا۔ حسد، تکبر، کینہ، نفرت اور بغض جیسے رذائل اخلاق کو چھوڑنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔